السلام علیکم ناظرین، تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ کون تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ کس سن میں آپ نے اسلام قبول کیا؟ آپ کا لقب فاروق کیسے پڑا؟ جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ کی مدت خلافت کتنی رہی؟ اور آپ کی خلافت کے دور میں کتنے شہر فتح ہوئے اور کتنی مسجدیں تعمیر ہوئیں؟ اور آپ کا قاتل کون تھا؟ آپ کے قتل کا واقعہ کیا ہے؟ آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور کن کن حضرات نے آپ کو قبر میں اتارا؟ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں دفن کیے گئے ہیں؟ تو انہی سب سوالوں کے جواب آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے، تو بنے رہیے ہماری ویڈیو کے ساتھ اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عامل فیل کے واقعے کے 13 برس کے بعد محرم کی چاند رات کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام خطاب ہے اور آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اشرف قریش میں اپنی ذاتی اور خاندانی وضاحت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز ہیں۔ آپ بہت بہادر اور دلیر تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ اسلام اور حضور کے بہت بڑے مخالف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا اللہ، عمر ابن خطاب یا ابو جہل میں سے جو تجھ کو زیادہ عزیز ہے اسے ہدایت دے اور اسلام کا سچا مجاہد بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ ایک دن جب حضرت عمر ابن خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تو راستے میں نعیم نام کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کو غصے کی حالت میں دیکھ کر پوچھا، اے عمر، کہاں جاتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، وہ پورے مکہ میں لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری بہن اور اس کا شوہر بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی بہن اس وقت قرآن پڑھ رہی تھی۔ آپ کو آتا دیکھ کر بہن نے قرآن چھپا دیا۔ آپ نے ان سے قرآن مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ عمر نے کہا کہ اسلام چھوڑ دے ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بہن نے کہا کہ نہیں، ہم مر جائیں گے پر اسلام بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر آپ کو احساس ہوا کہ اسلام میں کچھ تو ایسی بات ہے کہ میری بہن مرنے کو تیار ہے۔ آپ نے بہن سے کہا کہ مجھے بھی قرآن پڑھ کر سناؤ۔ آپ کی بہن نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو آپ رنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہرگز کسی انسان کی لکھی کتاب نہیں، بے شک یہ سچے خدا کی کتاب ہے اور اسلام ہی سچا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے اسلام قبول کیا۔ اعلان نبوت کے 6 سال بعد 27 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ جس وقت آپ داخل اسلام ہوئے اس وقت 33 مرد اور 6 عورتیں اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کی خبر سن کر مسلمان بہت خوش ہوئے کہ ان کو بہت بڑا سہارا مل گیا تھا، اور کفار مشرقین میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ مکہ کے تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ بہت بہادر اور دلیر ہیں، اب اسلام کی فتح کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کی ایمان لانے کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق دونوں میں زمین کے مالکانہ حق کو لے کر جھگڑا ہو گیا اور معاملہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن منافق نے وہ فیصلہ نہ مانا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، چلو ہم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلیں اور دوبارہ فیصلہ کرائیں گے۔ دونوں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور ساری بات بتائی۔ یہودی نے اول فیصلے کے بارے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ حضور نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، لیکن اس نے وہ فیصلہ نہیں مانا اور مجھے آپ کے پاس لے آیا۔ یہ بات سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ اسے انکار کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر آپ گھر میں گھسے اور تلوار لے آئے اور تلوار لا کر اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو اللہ کے رسول میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے اس کا میرے یہاں یہی انجام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو سنا تو آپ کو فاروق کے لقب سے نوازا
ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت رسالت میں حاضر ہوئے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب فاروق رکھا۔ پھر 52 سال کی عمر میں آپ دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کی مدت خلافت قریب 10 سال 6 ماہ رہی۔ آپ کی خلافت کے زمانے میں قریب 1036 شہر ان کے قصبوں دیہاتوں کے ساتھ فتح ہوئے۔ آپ کے دور خلافت میں 4000 مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ آپ کی خلافت کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا تھا۔ مصر کے باشندوں نے کہا کہ گورنر عمر بن عاص کے پاس فریاد لے کر چلو۔ عمر بن عاص سے فریاد کی اور کہا کہ مصر کی تمام فصل کی پیداواروں کا دار و مدار اس دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ پھر کہا کہ اب تک ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ جب کبھی یہ خشک ہو جاتا تو ہم اس میں ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور دریا کو بھیٹ چڑھایا کرتے تھے تو یہ دریا جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ گورنر نے جواب دیا، ہمارا رحمت بھرا دین، ہمارا پیارا اسلام کبھی بھی اس بے رحمی اور ظالمانہ کام کی اجازت نہیں دے سکتا، لہٰذا تم لوگ انتظار کرو اور میں دربار خلافت میں خط لکھ کر دریافت کرتا ہوں، وہاں سے جو حکم ملے گا اس پر عمل کریں گے۔ گورنر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام خط لکھا۔ ایک قاصد گورنر کا خط لے کر دربار خلافت میں حاضر ہوا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر کا خط پڑھ لیا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر کا خط پڑھ کر دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا، جس میں لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے تو ہم کو تیری ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے پھر سے جاری ہو جا۔ آپ نے وہ خط قاصد کو دے کر اس کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ یہ خط دریائے نیل میں دفن کر دینا۔ گورنر مصر نے آپ کے حکم کو مانتے ہوئے خط کو دریائے نیل میں خشک ریت میں دفن کر دیا۔ اللہ کی شان کی، جیسے ہی وہ خط دریائے نیل میں دفن کیا گیا وہ دریا جاری ہو گیا اور کبھی خشک نہ ہوا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ دریاؤں کی روانی بھی آپ کی فرما بردار اور خدمت گزار تھی۔ دریاؤں کے پانی پر بھی آپ کی حکمرانی کا پرچم لہراتا تھا۔ پھر 63 سال کی عمر شریف میں آپ اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی شہادت کا ماجرا کچھ اس طرح ہے کہ مدینہ طیبہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نصرانی غلام رہتا تھا جس کا نام فیروز تھا اور کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے بازار میں ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ میرا آقا مغیرہ مجھ سے زیادہ محصول وصول کرتا ہے، آپ کچھ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ کتنی محصول وصول کرتا ہے تو اس نے کہا کہ 2 درہم روزانہ۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ تو اس نے کہا لوہار ہوں، نقاشی اور بڑائی گیری بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کاموں کے مقابلے یہ رقم زیادہ نہیں۔ یہ سن کر ابو لولو اپنے دل میں سخت ناراض ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے سنا ہے تو ایسی چکی بناتا ہے جو ہوا کے ذریعے چلتی ہے، تو مجھ کو بھی ایک ایسی چکی بنا دے۔ اس نے کہا کہ ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کی آواز اہل مشرق اور اہل مغرب کو سنائی دے گی۔ دوسرے دن نماز فجر کے لیے لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ ابو لولو ایک خنجر لیے ہوئے مسجد میں داخل ہوا۔ جب نماز کے لیے صفیں صحیح ہو گئیں اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے لیے آگے بڑھے اور آپ نے نماز شروع کر دی، ابو لولو نے خنجر نکال کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے 6 وار کیے، جن میں سے ایک بار ناف کے نیچے پڑا۔ ابو لولو مسجد نبوی سے بھاگا تو لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کئی لوگوں کو زخمی کیا اور حضرت قلیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ آخر کار وہ گرفتار کر لیا گیا، مگر گرفتار ہوتے ہی اس نے خودکشی کر لی۔ ادھر جب آپ حالت نماز میں زخمی ہوئے تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو کھینچ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور زخموں کے صدموں سے گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن نے ان لوگوں کو اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سامنے تڑپ رہے تھے۔ آپ 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو زخم کھا کر 1 محرم 24 ہجری بروز ہفتہ کو آپ کا وصال ہو گیا اور آپ اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آپ کی نماز جنازہ حضرت شہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور قبر میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو قبر میں اتارا۔ آپ روضہ انور میں حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن ہے۔ آپ کی عمر 63 برس ہوئی۔ اللہ پاک ان کے صدقے میں ہماری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل لیجنڈز آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس سے ثواب حاصل ہو۔ اب ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔